बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। लाहौर की बसंत नाकाम होने जा रही है। 8 फरवरी की हड़ताल कामयाब होने जा रही है। शरीफों के लिए ये हड़ताल मौत और ज़िंदगी है। ये पागल खाने भी जाएंगे और इक़्तिदार से भी हाथ धो बैठेंगे। इसके अलावा इमरान खान से मोहब्बत करने वालों को 2 रकात नमाज शुक्राने अदा करने चाहिए। ये आपके सामने खबर शेयर करेंगे। मखदूम जवेद हाशमी ने आज एक बड़ा दर्द भरा ट्वीट किया है। ईमान और जो हादी हैं उसकी मुलाकातें भी बंद हो गई हैं। तो ये हमारे सामने टॉप स्टोरीज हैं। सबसे पहले बसंत। मरियम नवाज ने 8 फरवरी की हड़ताल को काउंटर करने के लिए 20 अरब रुपए के करीब इसमें पंजाबियों के झोंक दिए हैं कि किसी तरह ये हड़ताल नाकाम हो जाए और लोगों को बसंत के पीछे, गुड़ियों के पीछे लगा दिया जाए। लेकिन जो मार्केट के ज़राए कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंतहा की महंगाई है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, बच्चों की जो स्कूल की फीसें हैं वो अदा नहीं हो रही, तो हम कैसे 500 या हज़ार वाली पतंगे उड़ाएं। तो ये जो अमीरों का ये जो चौंचला है, इसको जो पंजाब की जो मिडिल क्लास है उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया है। जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि इतनी पतंगें बिकी नहीं। हाँ, अलबत्ता आप अगर जियो, जंग और पीटीवी देख रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम 100 अरब रुपए की जो पतंगें हैं मरियम नवाज के कहने पर फरोख्त हो चुकी हैं। पहले बसंतें क्यों कामयाब होती थी, गरीब आदमी भी उड़ा लेता था। अब आप देखना, ये इनका जो ये जिस चीज़ में भी हाथ रखते हैं ना, अल्लाह के हुक्म से वो ज़मीन बोसी हो जाती है। तो ये इनके जो बसंत है, इनका जो सियासत है उसका जनाजा पढ़ा के ही ख़त्म हो गया। अब आप सोचिए कि 8 फरवरी की हड़ताल को काउंटर करने के लिए इन लोगों ने बसंत के नाम पर क्या खिलवाड़ किया है। 10,000 रिक्शा 3 दिनों के लिए हायर किया गया है सरकारी पैसों से। आगे चलिए, 1000 प्राइवेट वैगन का बंदोबस्त किया गया है। कितना जी? 1000 वैगन, और पर डे 15 से 20 हज़ार। अब आप खुद हिसाब लगाते जाइए। 3000 के करीब जो बसें हैं और मंगवाई गई हैं। मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, इलेक्ट्रिक बसें, ये तमाम की तमाम फ्री हैं। 11 करोड़ के जो एंटीने हैं मोटरसाइकिल के ऊपर वो बांट दिए गए हैं। और आखिरी रोज़ इन्होंने मुफ्त में, ये हम आपको कह रहे हैं, मुफ्त में इन्होंने पतंगे भी बांटनी है कि किसी तरह ये जो बसंत है ये कामयाब हो। अरे ये कोई इंसान है? अब आप ये सोचिए कि ये मुल्क के बारे में कितना नेगेटिव सोचते हैं। और ये 8 फरवरी की हड़ताल इनके छक्के छुड़ा के रख देगी। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, पूरा पाकिस्तान जैम होने जा रहा है। पाकिस्तान की कोई मार्केट नहीं खुलेगी और ये जो है मुंह छुपाते फिरेंगे। और ये जो हड़ताल कामयाब हो गई, याद रखियो पाकिस्तानियों, इमरान खान अडियाला से बहर और ये जो इक़्तिदार में बैठे हैं सारे, लाहौर से लेकर पिंडी इस्लामाबाद तक, ये तमाम के तमाम लोग अपनी कुर्सियों से हिल जाएंगे। ना हिले तो हमारा नाम तब्दील कर देना। शर्त क्या है? 8 फरवरी की हड़ताल, मुल्क जैम। अब 2 सूबे तो बिल्कुल जैम पे खड़े हो गए हैं। बलोचिस्तान अल्लाह की तरफ से ही बंद है, वहाँ पर जो धमाके हुए, और जो केपी है वो तो वहाँ पर वैसे ही चार्ज है। सिंध वाले, कराची वाले ताजिर, आज जो 5 ताजरों का जो बयान आया है उसके बाद तो लगता है कि मंजी ठोक दी गई है। क्रैकडाउन पे क्रैकडाउन, लोगों को क्रैकडाउन। अरे ओ बदनसीबो, किसी ने कोई जुलूस निकालना है? किसी ने जुलूस नहीं निकालना पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में। कोई नहीं सड़कों पे आ रहा। लोगों को कहा गया है कि आपने अपने तर्ज पर अपनी दुकानें, ट्रांसपोर्ट और जो मामलात ज़िंदगी उनको एक दिन के लिए, इमरान खान के लिए, आपने बंद करना है। तो ये वो काल है जिस पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन पंजाब पुलिस है धड़ाधड़। तो ये वो हालात हैं। तो ये जो मरियम नवाज और शरीफ ख़ानदान है, ये 8 फरवरी तक हमें ये लगता है कि ये पागल खाने दाखिल हो जाएंगे। कोई काम नहीं है सुबह से लेकर शाम तक। जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी पतंगों के पीछे, गुड्डियाँ। और लोगों के जो गाने हैं उन पे बैन करने के बाद अपना एक इस्लामी गीत, यार एक इस्लामी गीत की जी हुई है रूनुमाई कि ये हमारा गीत सुने, हमारे पतंग उड़ाएं, हमारा धागा हो, हमारी तस्वीरें हों।
آج آپ نے جنگ اخبار دیکھا ہے؟ دنیا دیکھی ہے، دنیا اخبار، تو اس میں کیا ہے؟ ایک طرف نواز شریف بیٹھا ہے، آدھے صفحے کا اخبار، ادھر مریم بیٹھی ہے، نیچے پتنگیں اڑ رہی، یہ ہیں اسلامی، یہ وضو کر کے آئے ہیں، اور ان کو دیکھنے والے سیدھے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب۔ اور اگر کسی پتنگ پر عمران خان یا پی ٹی آئی کی تصویر ہوگی تو انشاءاللہ العظیم وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے، کیونکہ جو جہنم کا داروغہ ہے پنجاب پولیس والا، وہ ساتھ کھڑا ہے۔ اور جو ڈرونز کیمرے آ رہے ہیں جی، پنجاب پولیس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کوئی پنجاب بیوروکریسی کا جو بندہ ہے وہ نہیں ہے، 4 چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں۔ اور آج جو مریم نواز ہے، اس نے پتہ کیا کہا ہے؟ عید سے بھی زیادہ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی سوچ کا معیار کیا ہے۔ اللہ اکبر! سوچ نہیں ہے، ایک زوال ہے، اور زوال بھی ایسا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، یہ پیسے کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور بد نصیب اتنے ہیں، اتنے بد نصیب ہیں کہ لوگ ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے، مریم کہتی ہے ہم نے جشن منانا ہے، وہ یار 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئٹہ واقعہ ہے، بلوچستان، لاہور سے، وہاں پر 52 جنازے اٹھے ہیں، بچیاں اور بچے یتیم ہوئے ہیں۔ پاکستان کے لیے انہوں نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں، صرف مادر لینڈ کے بچانے کے لیے۔ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے جنازے اٹھے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، بلوچی دکھی ہیں، ان کے گھروں پر دہشت گرد آئے ہیں، ان کی دکانوں پر راکٹ لانچر لگے ہیں، پورا بلوچستان میں انٹرنیٹ بند ہے، مارکیٹیں سنسان پڑی ہیں، اور پنجاب کیا کر رہا ہے؟ ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی سینس ہوتی تو آپ یہ کہتے کہ بسنت منائی جا رہی ہے، جو سرکاری تقریبات ہیں وہ بلوچستان کے حملے اور شہداء کی وجہ سے ہم وہ نہیں کرتے، لہذا عوام جو ہے پرامن طور پر اپنی انجوائے کرے، تو پھر بھی کوئی بات بن جاتی تھی۔ لیکن اب سرکاری خرچے پر طبلے اور سرنگیوں کے ساتھ ملکہ عالیہ کا ارشاد جاری ہوگا کہ آئیں سارے لاہور میں اور جشن منائیں۔ اور کس چیز کا جشن منائیں؟ کشمیر آزاد کروا لیا ہے، ملک کے قرضے اتر گئے ہیں، انتخابات ہوئے ہیں صاف شفاف، کس چیز کا آپ جشن منا رہے ہیں؟ کوئی ہمیں بھی بتا دیں۔ بس ایک عیاشی ہے، حکمرانی ہے عیاشی، اور کروڑوں نہیں اربوں ہاں روپیہ غریبوں کا، وہ ایسا ملک بد نصیب ہے جہاں پر 3000 روپے بجلی کا بل ہو اور وہ ادا نہ کرے تو میٹر اتار کے لے جاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں حضرت سلطان بہو صاحب نے کہا تھا نا کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا تو ایسے ہی بکتے ہیں، اب تو نہیں بکتے۔ اور یہ تو کہو، کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں حضرت علی علیہ السلام، کہاں حضرت ابو بکر صدیق جو اپنے مرنے پر اپنی بیٹی اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کفن نہ دینا، اور کہاں مولا علی جو اپنے کام کے لیے سرکاری چراغ کو بجھا رہے ہیں، اور کہاں حضرت عمر جس کو کرتا سلا ہوا ہے نیچے صحابی کہتا ہے ہمارا نہیں بنا تمہارے کیسے بن گیا۔ اس کے چاہنے والے مولویوں، یہ جو پیسہ لٹایا جا رہا ہے، کوئی جہاں پہ دین ایمان نہیں ہے، لیکن نہ، یہ ایمان اپنا اپنا، خطاب اپنا اپنا، اور یہ جو تنخواہ ہے یہ اپنی اپنی۔ تو یہ اس ملک میں لوگ ہیں، ان کو کوئی بلوچستان سے سروکار نہیں ہے۔ بالکل ایسے حالات ہیں جیسے 1971 میں لاہور میں، یہاں پہ کیفے چلائے جا رہے تھے، خوشیاں تھیں، اور جو ڈھاکہ تھا وہ جل رہا تھا، لیکن یہاں پر ستیہ خیرہ، کوئی ستیہ خیرہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ اب آپ ایک اور سنیے، پنجاب میں 150 ارب کی شراب پی ہے۔ کتنی جی؟ 150 ارب روپے کی شراب کس نے پی ہے؟ کوئی غریب جا سکتا ہے پیسی اواری میں؟ یہی ہیں۔ اور یہ جو رپورٹس آئی ہے ایک ایپسٹن کی، یہ جو بدبخت تھا اس نے کیا کہا ہے، یہ اشرافیہ کیا کیا کام کرتی ہے؟ تو پاکستانی جو شراب پیتے ہیں اتنی، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ مسلح توڑتے ہیں؟ بالکل نہیں توڑتے۔ اور عمران خان کے چاہنے والوں، فرض ہے آپ پر کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائیں۔ اس بدنام زمانہ لیکس میں
سب سے زیادہ جو پاورفل رپورٹ آئی ہے وہ عمران خان کے بارے میں آئی ہے کہ یہ انتہا کا اسلامی ہے، انتہائی خطرناک آدمی ہے، یہ اپنے غریبوں کے لیے سوچتا ہے، اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے، اور اس کو روکو، یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو یہ جو حکمران بیٹھے ہیں نا، یہ عمران خان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ملا ہیں جو اس کو یہودی جانٹ کہتے تھے، اب بتائیں، جو ہمارے ملا ہیں یہ کہتے ہیں یہودی جنٹ ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ کہتے ہیں یہ کٹر اسلامی ہے، اور جو ایران کا رہبر اعلیٰ ہے اس سے بھی زیادہ یار یہ کہتے ہیں عمران خان زیادہ خطرناک ہے۔ وقت لکھے گا۔ مہاتیر محمد کو اتارنے والے، آج ہارون الرشید نے بھی یہی کہا ہے، مہاتیر محمد کو نیچے اتارنے والے وہ بھی امریکن تھے، اور عمران خان تو خود کہتا ہے اسے امریکن نے اتارا ہے جنرل باجوہ کے ذریعے۔ تو یہ جو آپ کڑیاں آپ ملائیں گے نا، تو نفل پڑنا اس بات کا ہے پاکستانی کہ آپ جس آدمی کے پیچھے ہیں کم از کم وہ کردار کا پکا ہے۔ تو ایسا آدمی کیسے ہو سکتا ہے کرپٹ جار، جو ایک اشارہ کرے تو لوگ اربوں روپے اکٹھا کر کے اس کے ہاسپٹل میں رکھ دیں۔ اس کے ڈاکٹر کی سنی ہے، اس نے کیا کہا ہے ڈاکٹر فیصل کی، کہ میں جب بھی عمران خان کو ملنے گیا میں اس کی طبیعت کا پوچھتا تھا، وہ مجھ سے کینسر ہاسپٹل کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کال کوٹھڑی میں بھی اسے کس چیز کی یاد آ رہی، پاکستانی عوام کی۔ تو یار کیوں نہ شکر کرو۔ تو یہ شکر کا ٹائم ہے کہ اگر آپ کسی اچھے آدمی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن انصاف نہیں ہو رہا، وہ تو ہونا ہی نہیں تھا۔ انصاف سنیے، جاوید ہاشمی کا جو ٹویٹ ہے، اس کے گھر میں اس لیے ریڈ کیا گیا کہ اس کا جو داماد ہے اس نے بجلی چوری کی ہے، اور 3,70,000 روپے کا وہ نادہندہ ہے۔ پوری پولیس فورس، کئی تھانوں کی پولیس کیمروں کے سامنے اندر چڑھ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جو آج اس نے ٹویٹ کیا ہے ذرا پڑھیے تو صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ مجھے روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دیا جائے گا اور میری بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا۔ تو اس نے کہا میری بیٹیاں جناب حضرت زینب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے بطور پیروکار اس کا مقابلہ کریں گے اور نہیں جھکیں گے یزید کے سامنے۔ یہ آج کا ٹویٹ ہے۔ یہ ٹویٹ ایک ایسے معذور شخص کے بارے میں جو بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا۔ یار جب انصاف نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اور جو نیا پاکستان بنائے جی کہ ایمان اور جو ہادی ہیں ایڈوکیٹس، ان کو 14 سال کی سزا دی گئی، ان کی ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اب اس کی جو ماں ہے، یہ سینیٹر ہے، شیری رحمان ہے، بہت بڑی شخصیت ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں، وہ رو کے کہتی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ میری بیٹی زندہ ہے جو فوت ہو گئی ہے، کچھ پتہ نہیں، ملاقات بھی بند ہے۔ اور وہ جب پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی ہے، واہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لگتا ہے یہاں پر تاریخ بہت بڑی لکھی جانی ہے، بہت بڑی تاریخ لکھی جانی ہے، ایسے نہیں واقعات ہو رہے ہیں ظلم کے۔ اس نے کہا مجھے جسٹس سرفراز ڈوگر سے بالکل انصاف کی توقع نہیں ہے، لیکن میرے من میں ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے کہ شاید یہ جج صاحب اپنے ضمیر کے الفاظ سن لیں اور میری بیٹی سے میری ملاقات کرا دیں۔ او شیری مزار، او اللہ تینوں حاجتے لے جاوے۔ پہلے وہ آرڈر تو پڑھ لیتی جو عمران خان کی ملاقات کے لیے جاری ہوئے ہیں۔ ڈویژنل بینچ کے جو احکامات ہیں، ایک ایس ایچ او ناکے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں نہیں مانتا، چل جا۔ کیمرہ ریکارڈنگ کرتا ہے، جج کے سامنے چلاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، تو تجھے آرڈر مل گئے تو کس نے تیری ملاقات کرانی ہے؟ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جا اور اللہ تعالیٰ سے امید لگا۔ تو یہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستانیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر روز جو ہم تنقید کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مقصد برا ہے، ہمارا صرف اور صرف عرضی یہ ہے اور خدا کے لیے انصاف کر لو، پاکستان کو جوڑ لو۔ اگر پاکستان کو جوڑ گئے تو آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی، لیکن اس سے قبل کتنے حکمران ہیں۔ یہ جو شریف خاندان ہے، کیا اس قابل ہے کہ ملک کو اکٹھا کر سکے؟ کیا جو بلوچی ہیں، یہ جو پشتون ہیں یا جو سندھ کے رہنے والے ہیں، کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ نواز شریف کی بات سنیں؟ نواز شریف کی بات تو گھر کا چوکیدار نہیں سنتا۔ تو اس پہ آپ لوگوں نے ساری انویسٹمنٹ کی ہے، تو یہ
शहबाज शरीफ, अल्लाह अकबर। अब तो वो चलता है तो पीछे से मीम्स बननी शुरू हो जाती हैं। ये निकम्मा आदमी है। तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात वाक़ियात हैं। अब कल महमूद खान अचकज़ई ने तकरीर की है और ख्वाजा आसिफ ने, तो सुनिए पाकिस्तानियों अपनी पार्लियामेंट की, जिसके लिए आप अरबों रुपया आपने इलेक्शन पे रिग्ड किया, धांधली की, और फिर उसके बाद इनको तनख्वाहें दे रहा हो। 52 आदमी हमारे शहीद हुए पड़े हैं, 12 शहरों में हमला हो गया है। महमूद खान अचकज़ई और ख्वाजा आसिफ की जब तकरीर हो रही थी तो पार्लियामेंट में 12 आदमी बैठे थे। कितने? 12, 1 और 2। ये है सीरियस पन का। तो ये मुल्क बचाने चले हैं, तो कहते हैं हम लोग सुबह शाम इन पे तबर्रा क्यों पढ़ते हैं। अब आप खुद फैसला कीजिए। सरकारी आदमियों में से ना वजीर दाखिला मौजूद था ना वजीर आज़म मौजूद था, सो कार्ड। तो जो वजीर दाखिला है वो क्या बता रहा था, क्रिकेट में बाबर आजम ने 40 रन बनाए, जो दूसरा बॉलर था शहनशाह अफरीदी, उसने 3 विकेटें ली हैं, हम इंडिया जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। और हाउस फुल भरा हुआ था, मुल्क में जो है क्रिकेट की बेजा है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो वजीर आजम है वो भी कह रहा था मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। तो अब आप खुद सोचिए, ये कोई है बातें करने वाली? किसी मुल्क का वजीर आजम आम T20 मैच पे मुबारकबाद देता है, और मुल्क का जो वजीर दाखिला है, लाशें पड़ी हैं और वो क्रिकेट कज़ाफी स्टेडियम में मैच देख रहा है। अब आप देखिए, कोई बात है करने वाली पाकिस्तानियों? पाकिस्तान को अगर चलाना भी है तो यार सीधा तो चला लो, कुछ नहीं है। और कहते क्या हैं कि हमारी सोच गलत है। अल्लाह करे हमारी सोच गलत हो और इनकी सोच ठीक हो। तो बर्क है, 8 फरवरी की हड़ताल है, ये कामयाब होगी, हमारा पूरा इरादा है। अगर तहरीक इंसाफ पंजाब खड़ी हो गई, इसके पार्लियामेंटेरियन खड़े हो गए, हाँ हमें जी आज 5 जो MPs हैं, वक्त की कमी है, उनके नाम तो नहीं ले सकते, ना उनकी वीडियो चला सकते हैं, उन्होंने जी हमें अपनी वीडियोस भेजी हैं, अपने पैगामात भेजे हैं कि हम 8 फरवरी की हिमायत कर रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज करें। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपका भला करे, आप लोग जागे हैं, पर आपका ये राइट है, पुरअमन एहतजाज हर का हक है। तो ये पाकिस्तान के हालात वाक़ियात हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।